بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند کلمات ایسے ہیں جو معاشرے میں عام طور پر استعمال ہوتے رہتے ہیں دعائیہ کلمات ہیں کچھ ان میں سے، اور کچھ کلمات ایسے ہیں جو شخصیات کے ساتھ خاص ہیں اور لوگ اس میں فرق بھی نہیں کرتے۔ دوسرا، ان کلمات کو بعض لوگ کہنے والے کو کفر تک بھی پہنچا دیتے ہیں کہ یہ آدمی نے یہ کہا ہے تو یہ کافر ہو گیا، یا ان کلمات کے استعمال پر کوئی آدمی دوسرے کو اس طرح ڈانٹ ڈپٹ بھی کر لیتا ہے، حقیقت میں یہ اس کی لا علمی ہوتی ہے، ناواقفیت ہوتی ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر کوئی آدمی ہے، وہ کسی بزرگ کے متعلق کہہ دیتے ہیں، جیسے کتابوں میں لکھا ہوا ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، تو یہ اب رضی اللہ تعالی عنہ یہ لقب تو خاص ہے صحابہ کرام کے ساتھ کہ یہ ان کی ایک پہچان ہے۔ قرآن میں اللہ نے انہیں یہ لقب دیا ہے کہ رضی اللہ تعالی عنہ ورضوا عنہ، کہ وہ اللہ سے راضی ہیں، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ نے ان کو یہ خوشخبری دی ہے۔ تو اب اگر یہی کلمہ بطور دعا کے میں اپنے دوست کے لیے استعمال کرتا ہوں، یہی کلمہ بطور دعا کے میں اپنے استاد کے لیے استعمال کرتا ہوں، اپنے کسی بزرگ کے لیے استعمال کرتا ہوں، کسی مصنف کے لیے استعمال کرتا ہوں، کسی خطیب کے لیے استعمال کرتا ہوں، تو اس کلمے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اچھی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، اب علیہ السلام ہو گئے مثال کے طور پر، تو علیہ السلام کا لفظ ایسا ہے کہ یہ انبیاء کے ساتھ خاص ہے، ان کے ساتھ معاشرے میں پہچان ان کے ساتھ یہ بنی ہوئی ہے کہ ان کو علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ جس نبی کا بھی ذکر آ جائے اس کے ساتھ یہ کلمہ دعائیہ ذکر کی جاتے ہیں علیہ السلام، تو ان پہ سلامتی ہو۔ تو اب اگر کسی جگہ میں کسی صحابی کے ساتھ ذکر کر دیا جائے، یا کسی امام کے ساتھ ذکر کر دیا جائے، یا کسی اللہ کے ولی کے ساتھ ذکر کر دیا جائے، تو بطور دعا کے یہ ہم دوسرے آدمی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں کہ بھائی اس پر سلامتی ہو۔ تو جیسے ہم یہ تو ایسے بھی ہو سکتے ہیں جیسے ہم خود آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وہ کہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، تو اس طرح علیہ السلام۔ تیسری بات، لفظ رحمت اللہ علیہ، اب رحمت اللہ علیہ کے لفظ ہے کہ یہ مردوں کے ساتھ خاص ہے، جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، فوت ہو چکے ہیں، ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ فلاں ابن فلاں رحمت اللہ علیہ، فلاں ابن فلاں رحمت اللہ علیہ، تو یہ اب ان کے ساتھ خاص ہے۔ لیکن اگر زندہ بھی کسی شخص کے ساتھ کہہ دیا جائے کہ رحمت اللہ تعالی علیہ، کہ اس پر اللہ کی رحمت ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، پہچان یہ معاشرے میں آج اس کی ہو چکی ہے کہ جو انسان فوت ہو چکا ہے اس کے لیے بولا جاتا ہے، تو لہٰذا ان چیزوں کا خصوصاً خیال بھی رکھنا چاہیے۔ ہاں، عقیدتاً اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ جس طرح نبی کے لیے علیہ السلام اس کی نبوت کی وجہ سے، نبی ہونے کی حیثیت سے اس کے متعلق کہا ہے، اگر دوسرے کسی عام آدمی کے لیے یہ لفظ اس لیے استعمال میں نے کیا ہے کہ اس کا اور نبی کا مقام برابر ہے، مرتبہ برابر ہے، شان برابر ہے، تو اس لحاظ سے کہنے والا وہ اس کے ایمان کا بھی خطرہ ہے اور گناہگار بھی ہے، یا اس آدمی کا درجہ صحابی کے برابر ہے، اس آدمی کا مقام کسی صحابی کے برابر ہے، تو اس آدمی کے متعلق اگر کوئی آدمی یہ کلمات اس وجہ سے کہتا ہے کہ صحابی کے لیے رضی اللہ کہا ہے، لہذا مقام مرتبہ میں یہ عام آدمی صحابی نہیں ہے اس کے برابر ہے، اس لیے میں اس کو رضی اللہ کہتا ہوں، تو پھر یہ تو بعض اوقات ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ ایمان کے لیے بھی خطرہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ہاں، یہ ایک الگ بات ہے کہ ان کے ذریعے ایک پہچان ہے، تو جن علامات کے ذریعے، جن القابات کے ذریعے جس کی جہاں پہچان ہوتی ہے ان کو